السلام علیکم ناظرین، عزیز طلباء و طالبات۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ شائع کرنے پر فرانسیسی حکومت کے خلاف ممبئی میں زبردست احتجاج۔ الحاج محمد سعید نوری صاحب نے کہا کہ ہم ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سروں پر کفن باندھ کر کھڑے ہیں۔ فرانس کی جانب سے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ آئے دن کبھی گستاخانہ تبصرہ تو کبھی آپ کی ذات پر خیالی کارٹون بنا کر 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں متنازع فرانسیسی اخبار چارلی ایبڈو نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خیالی خاکہ دوبارہ شائع کر کے مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ عالمی تنظیم رضا اکیڈمی و دیگر سنی تنظیموں کے اشتراک سے مسلسل عوامی بیداری کے طور پر مذکورہ اخبار کے خلاف اور فرانسی حکومت کے خاموشی پر احتجاج کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں رضا اکیڈمی نے گزشتہ روز بھنڈی بازار جنکشن ممبئی میں علماء اہل سنت و دیگر تنظیموں کے ذمہ داروں کے ہمراہ فرانس کے خلاف زبردست احتجاج درج کرایا ہے، جس میں شرکاء نے پلے کارڈ ہاتھوں میں لے کر ناموس رسالت زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرانس مرد آباد کے نعرے بلند کیے۔ یاد رہے کہ احتجاج سے قبل دارالعلوم فیضان مفتی اعظم پھول گلی کے مدنی ہال میں جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے کی غرض سے ایک مختصر نشست بھی ہوئی۔ بھنڈی بازار جنکشن پر احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے پرزور انداز میں رضا اکیڈمی کے چیئرمین قائد ملت الحاج محمد سعید نوری صاحب نے کہا کہ اگر فرانس نے چارلی اخبار کے خلاف کارروائی نہیں کی تو ہم ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ بات ہے ناموس رسالت کی، جو ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر ہم نے وقت رہتے ہوئے شاتمان رسول کی سرکوبی نہیں کی تو آئے دن اس طرح سے گستاخ پیدا ہوتے رہیں گے، جو پوری دنیا کے لیے ہم آہنگی اور امن و سکون کے لیے خطرہ ثابت ہوگے۔ مزید نوری صاحب نے کہا کہ 71 ملکوں میں توہین مذہب پر قانون بنے ہوئے ہیں۔ 6-7 ملکوں میں تو باقاعدہ سزائے موت و عمر و قید کی سزا ہے، مگر امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ میں توہین رسالت کے مجرموں پر اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، جس کی کئی مثالیں ماضی قریب کی موجود ہے، جس سے حوصلہ پا کر یہ دریدہ ذہنیت کے لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بکواس کرتے ہیں اور بین المذاہب کے درمیان کشیدگی پھیلاتے ہیں۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طریقے سے 2007 میں یمن نے اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کی تھی، اسی کے تحت مجرموں کو سزا دی جائے۔ رضا اکیڈمی کے ورلڈ جنرل سیکرٹری الحاج محمد سعید نوری صاحب نے نہایت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ناموس رسالت، ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سروں پر کفن باندھتے رہے۔ اہل مغرب محبت رسول کے حوالے سے ہمارا امتحان نہ لے، ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر مر مٹنے کو تیار ہے۔ جانشین حضور سراج ملت سید محمد ہاشمی رضوی صاحب قبلہ پھول گلی نے کہا کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرہ داری ہی مقصود زندگی ہے۔ اگر ہم سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی حفاظت نہ ہو سکے تو ایسی زندگی بیکار ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے فرانس نے توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا کھلواڑ کیا ہے، پوری دنیا کے مسلمان فرانس کا بائیکاٹ کرے، خاص کر تاجر برادران فرانسی اشیاء کی خرید و فروخت بند کر دے۔ ماضی قریب میں جب ناروے نے اس طرح کی خباثت کی تھی اور معاشی طور پر مفلوج ہو گیا تھا، تب اس نے اہانت رسول پر پوری دنیا سے معافی چاہی تھی۔ اس طریقے سے اگر ہم نے فرانس پر معاشی طور پر دباؤ ڈالا تو یقیناً اس کا دیوالیہ بھی ہونا طے ہے۔ مولانا ولی اللہ شریفی گونڈی نے کہا کہ ہر دور میں اہانت رسول کرنے والے شیطان رہے ہیں، وہی ان کی سرکوبی کے لیے وفاداران رسول نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فرانس وقت رہتے ہی شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے معافی مانگ لے، ورنہ 2015 جیسے حالات فرانس میں پھر پیدا نہ ہو جائے، جس سے ملک کا ماحول خراب ہو اور ناحق لوگ مارے جائے۔ بزرگ عالم دین مولانا محمود عالم رشیدی صاحب نے کہا کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی فرانس نے ایسی ہی خباثت کی تھی، جس کا جواب اس وقت کے سلطان عبدالحمید نے جنگی لباس زیب تن کر کے دیا تھا، جس پر فرانس نے بھی سنیما گھروں سے اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی فلم پر روک لگا دیا تھا۔ لہٰذا فرانس ماضی کی طرح مذکورہ اخبار پر بھی ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دے تاکہ یہ ناسور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور دوبارہ اس طرح کی خباثت
کوئی اور نہ کرے۔ مولانا محمد اعجاز کشمیری خطیب و امام بانڈی والی مسجد نے کہا کہ اگر فرانس نے معافی نہیں مانگی تو ہم ممبئی میں واقع فرانسی سفارت خانے کا گھیراؤ کریں گے، اقوام متحدہ سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس معاملے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، چاہے ہمیں جیل جانا پڑے۔ مولانا خلیل الرحمن نوری نے کہا کہ آج مسلمانوں میں عشق رسول کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری یورپی ممالک سے اب ہمارے ہندوستان میں بھی آ گئی ہے۔ حالانکہ یہاں ہمیشہ گنگا جمنی تہذیب رہی ہے، مگر چند سرفرے ہمارے ملک کی تہذیب و ثقافت کو داغدار کرتے ہیں، جیسے حال ہی میں بنگلور میں نوین اور کشمیر میں کیا گیا۔ نتیجے میں بنگلور کے ایک ہی طبقے کے 4 لوگ شہید ہوئے۔ مولانا محمد عمر نظامی، علامہ جہانگیر القادری اور مولانا محمد عباس رضوی نے بھی اہانت رسول کے مرتکبین کے خلاف مسلم ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ میں پرزور طریقے سے مضبوط قانون بنانے کی مانگ کرے جو خالص تحفظ ناموز رسالت پر مبنی ہو۔ آخر میں شہزادہ سراج ملت سید جیلانی میاں قبلہ نے دعا فرمائی۔ شرکائے احتجاج حضرت مفتی عثمان اشرف گونڈی، قاری نیاز احمد رضوی صاحب کلابہ، قاری دین محمد صاحب، مولانا محمد علی خان گونڈی، شہزادہ منصور ملت سلطان رضا مولانا نظام الدین صاحب رضوی، مولانا رضی اللہ صاحب، مولانا قسمت کرلا، مولانا مہدی حسن مستر، قاری رضوان اعظمی، مولانا محمد شعیب رضا سراجی، قاری محمد اکرام الحق سراجی، حافظ جنید رضا رشیدی، حاجی عمران دادانی، عبدالرزاق منصوری، شیخ عرفان سر، محمد آصف صابری، محمد شیر خان کے نام قابل ذکر ہیں۔